بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مزن۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل فواد چودھری صاحب کی جانب سے ایک جلسے کا ذکر کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم اگلے 48 گھنٹے میں بتائیں گے کہ ہم اسلام آباد میں ایک اور جلسہ جو ہے وہ کب کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب اس کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیونکہ آج کور کمیٹی کی میٹنگ تھی پاکستان تحریک انصاف کی بنی گالہ میں، اور اس میٹنگ میں بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایک فیصلہ جو اس میں تھا وہ یہ جلسے کے حوالے سے تھا، دوسرا ملتان کے اندر جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے تھا، تیسرا جو 9 سیٹوں کے اوپر انتخابات میں خان صاحب نے خود حصہ لینا ہے وہ بھی اس کے اندر زیر بحث رہا، اور جو اس وقت نون لیگ کا ایک نیا پروپیگنڈا چل رہا ہے، یہ پروپیگنڈا بھی میں نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ کس طریقے سے نون لیگ ایک اور پروپیگنڈا خان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کر رہی ہے۔ اتنے پروپیگنڈاز فیل ہونے کے بعد ایک اور پروپیگنڈا، مطلب عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بار بار بےزتی کروانی، بار بار منہ کی کھانی اور پھر وہی کام کرنا، سمجھ نہیں آتی یہ نون لیگ کی بھی۔ اور لندن کے حوالے سے آپ کو تفصیلات دینی ہے کہ وہاں پہ اہم ملاقاتیں آج ہو رہی ہیں۔ جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت ملاقاتیں چل رہی ہیں وہاں پہ۔ ان ملاقاتوں میں کیا کچھ ڈسکس ہو رہا ہے اور آگے نون لیگ کیا کرنے جا رہی ہے، یہ تمام تر تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس سے پہلے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا کل اس کو اناؤنس کیا گیا تو بہت سے لوگ اس پہ تنقید کر رہے تھے، اور شاید یہ تاثر بھی ملا پریس کانفرنس سے فواد چودھری صاحب کی کہ یہ جلسہ شاید اگلے 48 گھنٹے میں کوئی اس طرح کی بات کریں، لیکن اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی کیونکہ یہ ایام عزا چل رہے ہیں اور امام حسین کسی ایک شخص کے نہیں ہیں، پوری امت کے ہیں، اور بلکہ پوری دنیا کے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہو، ایک تعلق ان کا امام حسین سے ضرور ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی کہ ان ایام میں اگر جلسہ تحریک انصاف رکھتی ہے تو وہ غلط ہوگا، لیکن بعد میں چیز کلیئر ہوگی کہ وہ جلسہ جو ہے وہ 14 اگست کو جو ہے وہ اب ہونے جا رہا ہے، اور جس دن یوم آزادی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور عمران خان اور تمام کی تمام قیادت مل کے یوم آزادی کو حقیقی آزادی کے لیے مینار پاکستان پہ جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے اور وہیں پہ ایک جلسہ کیا جائے گا۔ اگلی خبر جو آپ تک شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے ملتان کے الیکشن کے حوالے سے، اس سیٹ کے حوالے سے جو زین قریشی صاحب کی سیٹ تھی، اور بعد میں جب انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا تو انہیں وہ سیٹ چھوڑنا پڑی، اور اس کے اوپر کیونکہ شاہ محمود قریشی نے اناؤنس کیا تھا کہ ان کی اپنی بیٹی اب الیکشن لڑنے جا رہی ہے، کانٹیسٹ کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے، تو لوگ موروثی سیاست کو بنیاد بنا کے اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، شاہ محمود قریشی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ دیکھیں جی آپ کو کوئی اور شخص ملا ہی نہیں، پہلے آپ، پھر زین، پھر اب آپ کی بیٹی، اور یہی سارا کچھ چلتا رہے گا۔ تو میں اب جو میرے وہاں پہ دوست ہیں ان سے جو میری بات ہوئی ہے وہ آپ تک رکھتا ہوں، اور میری زین قریشی صاحب کے ایک بہت قریبی دوست ہیں، یعنی جتنی بھی ان کی حلقے کی سیاست ہے وہ دیکھتے ہیں، ان سے بھی اس متعلق بات ہوئی ہے، تو انہوں نے جو مجھے تفصیلات دی ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ دراصل شاہ محمود قریشی صاحب اس سیٹ کو لے کے خود انٹرسٹڈ نہیں تھے، یعنی شاہ محمود قریشی صاحب یہ چاہتے تھے کہ زین قریشی کا جو ایک الیکشن جیتا گیا ہے ملتان سے، جو اس کی ایک ہوا بن گئی ہے قریشی فیملی کی وہاں پہ، یا ایک دھاک بٹھا دی گئی ہے مخالفین کے اوپر کہ قریشی بہت بڑی بلا بن گئے ہیں اب ملتان کی سیاست میں یا پاکستان پورے کی سیاست میں، تو وہ دھاک جو ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اور یہ چاہتے تھے کہ کوئی اور امیدوار جو ہے وہ الیکشن لڑے، ان کی فیملی میں سے کوئی الیکشن نہ لڑے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں ویسے بھی صرف شاہ محمود قریشی اور زین قریشی یہ اپنی فیملی میں سے 2 ہی لوگ ہیں جو وہاں پہ کانٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کال کی گئی ڈاکٹر اختر ہے، ایم پی اے رہ چکے ہیں، ان کو، وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پرانے درینہ ساتھی، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آپ اس سیٹ پہ کانٹیسٹ کریں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے، کیونکہ اس حلقے کے ڈائنامکس جو ہے نا وہ بڑے ڈیفرنٹ سے ہیں، چیزوں کو بڑا دیکھ کے چلنا پڑتا ہے اس حلقے کے اندر، تو ڈائنامکس کے حساب سے کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب دیکھ رہے تھے
تو انہوں نے ڈاکٹر اختر صاحب کہا، تو ڈاکٹر اختر صاحب نے کہا کہ یار میں تو نیشنل اسمبلی کی سیاست نہیں کرتا، میری حد سیاست جو ہے وہ ایم پی اے تک کی ہے، ممبر اپنا صوبائی اسمبلی تک کی ہے، تو آپ یہ ٹکٹ کسی اور کو دیں۔ اس کے بعد غفار ڈوگر صاحب سے بھی رابطہ چلتا رہا جو کہ نون لیگی امیدوار تھے اس حلقے سے۔ تو غفار ڈوگر صاحب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے خواہش مند تھے اور انہیں یہ پتہ تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ گیلانیوں کو دے گا ٹکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے، تو اس وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے اور وہ یہ الیکشن جو ہے وہ کانٹیسٹ کریں گیلانیوں کے خلاف وہاں سے۔ لیکن اس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی صفیں ہیں ان میں کنسنسس پیدا نہیں ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ غفار ڈوگر جو ہے وہ حمزہ شہباز کا بہت قریبی ساتھی ہے، تو کہنے والوں نے یہ کہا قریشی صاحب کو بھی، خان صاحب کو، کہ اگر آپ اس کو ٹکٹ دیں گے ظاہری بات ہے کہ سیٹ نکال جائے گا، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کا، اور اوپر سے غفار ڈوگر کو اگر اس حلقے سے مل جائے تو یہ آپ کو ہاتھ نہیں پکڑائے گا، یہ انہی کا ہی بندہ رہے گا، اور جب کوئی اس طرح کا مسئلہ آئے گا جیسے تحریک انصاف پہلے بھی ڈسی گئی ہے کچھ ممبران سے، تو یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ تو اس صورت کے اندر کیونکہ وہاں پہ کوئی اور امیدوار نہیں تھا اور گیلانیوں کا جو ہے وہ حلقے میں اپنی گدی کی وجہ سے اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ وہاں پہ گدی نشین ہے، تو اب گدی کے مقابلے میں اگر گدی وہاں پہ آئے گی تو اس حلقے کے ڈائنامکس ایسے ہیں کہ وہاں پہ پیر مریدی کا ووٹ بہت زیادہ ہے، گدی کا ووٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہے، تو وہ مقابلہ برابر ہونے کا چانس تھا۔ اگر کسی اور چھوٹے کینڈیڈیٹ کو یہاں پہ ٹکٹ دے دیا جاتا تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سیٹ مکمل طور پہ ہار جاتی۔ اس صورتحال کے اندر بھی جب شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کو ٹکٹ دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو اس حلقے میں بہت زور لگانا پڑے گا کیونکہ ایک طرف 16 جماعتیں ہیں، گیلانی بھی چھوٹی چیز نہیں ہے اس حلقے کے اندر، وہ بھی ایک گدی ہیں جتنے قریشی گدی ہیں، تو ان چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو زور تو لگانا پڑے گا، پھر جا کے جو ہے وہ کہیں پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ نکالے گی، غفار ڈوگر اپنا یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیٹی والی سیٹ ہے وہ۔ اب جو دوست تنقید کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ کسی ورکر کو ٹکٹ دے دینا چاہیے تھا، کسی اور شخص کو ٹکٹ دے دینا چاہیے، تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ اگر ان کے پاس کوئی ورکر ہے، اگر ان کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو یہ ٹکٹ لینے کا خواہش مند ہے تو وہ سامنے لے آئیں اسے۔ اس حلقے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس وقت گیلانیوں کے مقابلے میں آ کے ٹکٹ لے اور الیکشن لڑے، اسی وجہ سے جو ہے وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے ان کی بیٹی کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا تھا۔ نون لیگ ایک نیا پروپیگنڈا کر رہی ہے، جو اگلی خبر آپ تک پہنچانی ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر میں ابھی کچھ دیر پہلے پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ خان جن 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا کہہ رہا تھا، انہی 9 حلقوں پہ درخواست لے کے ہائی کورٹ پہنچ گیا، یہ سپریم کورٹ پہنچ گیا اور کہا کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں، یہ الیکشن کل عدم ہے۔ تو بھائی ایک پیٹیشن پہلے اظہر صدیق صاحب کی جانب سے جو ہے وہ دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، جس پیٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے جو استعفے ہیں وہ یکمشت آپ قبول کریں۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ ہمارے استعفے جو ہے وہ ٹوٹوں میں قبول کر رہے ہیں، قسطوں میں قبول کر رہے ہیں؟ آپ اگر ہم سب نے ایک دفعہ استعفے دیے، اکٹھے ایک فلور پہ کھڑے ہو کے استعفے دیے، تو آپ سب کے قبول کریں، اکٹھا الیکشن کروانا کروائیں، ہم کانٹیسٹ کرنے کو تیار ہیں۔ اسی پیٹیشن کو آگے بڑھایا گیا اور اس کے اوپر یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جی خان بھاگ گیا۔ آپ الیکشن کروائیں، خان یہیں پہ کھڑا ہے۔ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 حلقے شہباز شریف کو دیں، 3 فضل الرحمان کو دیں، 3 بلاول بھٹو کو دیں، لگ پتہ جائے۔ آپ کیونکہ یہ صرف 16 جماعتی اتحاد خان کے مقابلے میں نہیں ہے، ام حریم بھی ان کے مقابلے میں ہے۔ ام حریم کو ہم لوگوں نے نہیں بھولنا کیونکہ اس الیکشن میں وہ بھی ڈائریکٹ حصہ لے گی ان تمام سیٹوں کے اوپر۔ یہ 9 سیٹیں ان کے اوپر خان بمقابلہ 16 جماعتی اتحاد جمع ام حریم ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو مرضی آ جائے، ام حریم آ جائے یا ابو رجیم آ جائے، رجیم اپنا چینج سازش ہوئی تھی نا، تو ام رحیم اور ابو رجیم، تو یہ دونوں آ جائیں مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں، پھر بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خان یہ تمام سیٹوں کے اوپر کلین سویپ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ اور آخری خبر، لندن میں اہم ملاقات اس وقت چل رہی ہے، شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ پہنچے، شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہے، مریم نواز کے بڑے قریبی ساتھی وہاں پہ موجود ہیں، اور ان تمام لوگوں کے وہاں پہ ہوتے ہوئے اس وقت بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے واپس کیسے آنا ہے۔ تو اس وقت جو میرے پاس وہاں ذرائع سے خبر آئی ہے وہ یہی ہے
کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر پورے کا پورا جو کچا چٹھا ہے وہ ڈال دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ شہباز شریف صاحب کی غلطی تھی، ہمیں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی آپ ریلیکسیشن دیں، اور جب یہ پورے کا پورا گند شہباز شریف پہ ڈالا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ہم نئے الیکشن میں جا رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی واپس آئیں گے اور وہ ڈائریکٹ آ کے یہاں پہ کیمپین کریں گے، اور اس دور میں اس ٹائم فریم میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ عبوری حکومت ہو، یہاں پہ کسی بھی جماعت کی جو ہے وہ حکومت موجود نہ ہو، تاکہ وہ کھلم کھلا کے جو ہے وہ اپنی کیمپین کر سکیں، کیونکہ اگر نون لیگ کے دور میں آتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ جی اپنی دور حکومت میں واپس آ گئے، اور اگر خان کے دور میں آتے ہیں تو خان تو انہیں سیدھا جیل بھیجے گا، وہ تو انہیں گھر بیٹھنے نہیں دے گا اور نہ ہی کیمپین کرنے دے گا۔ تو یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے نواز شریف اس وقت چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ حکومت اپنا بستر گول کرے اور الیکشن اناؤنس کر دیجیے۔ اس ولاگ سے اتنے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، مجھے اجازت دیجیے گا۔ الحام ناصر، پاکستان زندہ باد۔